بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا اور دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر مبارک جھکائے رکھتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے رہتے تھے، اور ہر وقت ایک کوشش تھی کہ کس قدر میرا قصور معاف ہو جائے۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 300 برس ایسا روئے کہ آنسوؤں سے نہر بھر گئی۔ تمام چرند پرند وہ پانی پی کر کہتے کہ سبحان اللہ، کیا عمدہ اور میٹھا پانی ہے۔ آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ ہائے افسوس، میرے قصور پر جانور بھی ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا کہ اے آدم، یہ جانور سچ کہتے ہیں۔ جو بندہ ہماری نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ نمبر 1، وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شرمندگی سے روئی ہوں گی۔ نمبر 2، وہ آنکھیں جو گناہوں کی چیزوں کو نہ دیکھیں۔ نمبر 3، وہ آنکھیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نیند چھوڑ کر تہجد کی نماز میں جاگی ہوں گی۔ لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اتنا روئیں کہ ان کے آنسوؤں سے مہندی اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرے آنسوؤں کے سمندر میں گرتے ان سے موتی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی جدائی کو 300 برس گزر گئے اور ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ حج ادا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حج کو چل دیے۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو آرام لینے کو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جدے کی طرف سے حضرت حوا آ رہی ہیں۔ آپ محبت کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان کو لپٹ گئے اور دونوں روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر فرشتوں کو بھی رو پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش اعظم پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ جو یہ نام لکھا ہوا ہے اس کے طفیل سے ہمارا قصور معاف کر اور ہم کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم، اگر تم جنت میں ہی محمد کے طفیل سے دعا مانگتے ہم تم کو دنیا میں نہ بھیجتے اور تمہارا قصور معاف کر دیتے۔ اب ہم تم سے خوش ہیں اور تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارا مرتبہ پہلے سے زیادہ کیا۔ یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ہمیشہ اپنی تابعداری میں رکھا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم ہماری بارگاہ میں ایک عظیم و شان ذریعہ اور طفیل لائے ہیں، سب ان کی تعظیم کرو۔ یہ حکم سنتے ہی ہزاروں فرشتے نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے بدن مبارک پر گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ سبحان اللہ، اپنے مالک و خالق اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا، اپنے قصوروں کی معافی مانگنا ایک عجیب بوٹی ہے اور نہایت مبارک علاج اور عمل ہے، اور کس قدر عظیم و شان وسیلہ نام مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی کا جب بھی نام سنیں تو ایک بار درود پڑھ لیا کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔